اصحاب کہف رومی شہزادے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی اور اپنی قوم سے الگ ہو گئے، حتیٰ کہ وہ غار میں آ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر طویل نیند مسلط فرما دی۔ وہ اتنے عرصے تک وہ غار میں رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم ہلاک ہو گئی اور مسلمان قوم آ گئی جن کا بادشاہ بھی مسلمان تھا۔ یہ چند نوجوان تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ ان نوجوانوں کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ بعض کا ممری کی وجہ سے چاندی کی طرح سفید تھے۔ رومیوں کی ایک بت پرست قوم سے تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا کی۔ علماء کی ایک جماعت کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے۔ یہ چند نوجوان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ ان کا حاکم کافر تھا۔ اصحاب کہف کے زمانے میں دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ آثار یہ بتاتے ہیں کہ وہ بت پرست تھا۔ جب اسے علم ہوا کہ چند نوجوان اس کے دین کے خلاف ہیں تو بادشاہ نے انہیں طلب کیا تو وہ اپنا دین بچانے کی خاطر باغ کھڑے ہوئے۔ یہ تمام اپنے ایک ساتھی کے پاس گئے جو اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا اور صاحب ایمان تھا۔ ان لوگوں نے جب اسے واقعہ بتایا اور کہا کہ ہماری تلاش جاری ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس کا کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک غار کے پاس پہنچے تو رات ہو گئی، چنانچہ وہ غار میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم رات یہاں گزار لیتے ہیں، صبح ہوئی تو انشاءاللہ آپس میں مشورہ کر لیں گے کہ اب کہاں جائیں۔ پھر ان کے کانوں پر مہر لگ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر طویل نیند مسلط فرما دی۔ آخرکار بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکل پڑا، یہاں تک کہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ غار میں موجود ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی شخص غار میں داخل ہو کر انہیں گرفتار کرنا چاہتا تو اس کے دل پر ایسا رعب طاری ہوتا، اسے غار میں داخل ہونے کی ہمت نہ پڑتی۔ آخر ایک شخص نے بادشاہ سے پوچھا کہ اگر آپ انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا آپ ان کو قتل کر دیں گے؟ بادشاہ نے کہا یقیناً میں انہیں قتل کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا پھر آپ غار کا منہ بند کروا دیں تو انہیں باہر نہ نکلنے دیں، خود ہی بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ بادشاہ نے اس تجویز پر عمل کیا اور غار کا دروازہ بند ہونے کے بعد وہ نوجوان عرصہ دراز تک اس میں پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صبح ان کی روحوں کو ان کے اجسام میں لٹا دیا، چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ جب اپنے شہر کے دروازے پر پہنچا تو اسے ایسی چیزیں نظر آئیں جو پہلے نہ تھیں۔ آخر وہ ایک آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ ان سکوں کے بدلے مجھے کھانا دے دیں۔ اس شخص نے کہا یہ سکے کہاں سے لائے؟ اس نے کہا کل میں اور میرے چند ساتھی شہر سے باہر چلے گئے تھے، ہمیں رات ہو گئی، رات وہیں رہے، صبح ہوئی تو انہوں نے مجھے کھانا خریدنے کے لیے بھیجا ہے۔ دکاندار نے کہا کہ یہ سکے تو فلاں بادشاہ کے زمانے کے ہیں۔ دکاندار نے یہ قصہ حاکم وقت تک پہنچا دیا۔ یہ حاکم وقت ایک نیک شخص تھا۔ حاکم نے غار والے سے پوچھا آپ کے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا غار میں، لوگ اس کے ساتھ چل دیے یہاں تک کہ غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس جانے دیں۔ جب وہ ان کے قریب پہنچ گیا تو اسے اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو دوبارہ نیند نے آ لیا۔ ان لوگوں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اندر داخل ہونا چاہا، مگر جب بھی کوئی شخص اندر داخل ہونے لگتا تو اس پر ایسا رعب طاری ہوتا کہ اسے اندر جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ انہوں نے اس جگہ ایک عبادت خانہ تعمیر کر دیا اور اس میں اللہ کی عبادت شروع کر دی اور نمازیں ادا کرنے لگے۔